الحمد لله. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى کو مٹھی رکھنی بس آواز کھول دے. ومن على المؤمنين بنبيه المصطفى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه بالمتعدد بالتقوى. أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صدر احترام محب و مشفق محترم المقام حضرت علامہ حافظ محمد اقبال مظہری صاحب اور آپ کے برادر عزیز اور آپ کے رفقاء علماء اہل سنت، مشائخ الزام، ثناخان مصطفیٰ و دیگر معزز سامعین و حاضرین، اللہ جل شانہ و اعظم برہانہ انہاں دی توفیق خاص دے نال اساں سب اس بزم سعید دے اندر شامل ہوئے اور اللہ پاک دا بے پایا احسان اور شکر کہ اللہ نے سانوں توفیق بخشی اپنا اور اپنے پیارے بندیاں کا ذکر کرن دا اور بالخصوص شہدائے کربلا دی بارگاہ دے اندر ہدیہ سلام پیش کرنے کا موقع عطا کیتا. چونکہ یہ بزم سعید بالخصوص مرحوم مہان محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اصال ثواب کی خاطر ہوئی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور دے توسل نال انہاں دی جنت، انہاں دی تربت نو جنت دے باغاں وچوں باغ بناوے اور انہاں دی تربت تے اپنی کروڑ رحمتاں دا نزول فرمائے. آج دے اس دور دے اندر آپ سب احباب جانتے ہو کہ اپنے ایمان اور عقیدہ صحیح دی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے، اور اسے ایمان اور عقیدہ صحیح دی حفاظت واسطے کربلا قائم ہوئی اور اسلام دی تاریخ دے اندر یہ پہلی قربانی نہیں جو ہوئی، اور اس تو پہلے بھی لکھا بنے اسلام دے اندر متعدد قربانیاں ہیں جو صحابہ کرام نے پیش کی تھیں. آقا دی معیت دے اندر اس کا فلسفہ ہی کوہا ایمان اور اپنے عقیدے دی حفاظت کرنا. کیونکہ آج 7 محرم الحرام ہے اور محرم الحرام دے حوالے نال آپ احباب کو علم ہونا چاہیے ہے کہ آقا دی تعلیمات کیا ہیں اس ماہ محرم دے حوالے نال. اور آپ احباب جانتے ہو کہ حرمت والے مہینے وچوں ماہ محرم دا بھی ایک مقام ہے. جو اللہ نے حرمت والے مہینے رکھے ہیں انہاں مہینے وچ ماہ محرم دا اپنا ایک امتیازی مقام ہے. اور اللہ دے حبیب نے اس ماہ محرم دے بارے سب کو کیا تعلیم دیتی ہے، کس چیز کو کرن دا اللہ دے حبیب نے حکم دیتا ہے. تو سنو کہ اگر تواڈے کول کوئی یہ سوال کر گھنے کہ ماہ محرم دے اندر
اللہ دے حبیب نے کس چیز نو کرن دا حکم دیتا ہے تو آقا فرمیندے من صوم یوم من المحرم فلہ بکل یوم ثلاثون. آقا فرمیندے کہ اس ماہ محرم دے اندر جو شخص ایک روزہ رکھسی یوم ثلاثون کو 30 روزیاں دا ثواب عطا کیتا ویسے. وہ تعلیمات ہیں جو آقا نے ساکو سکھائیاں ہیں اس ماہ محرم دے حوالے نال. اور یہ سارا حق بنتا ہے کہ اس ماہ محرم دے اندر کسی ایک دیوار دے اندر بھی ایک روزہ ضرور رکھوں تاکہ آقا دی جو تعلیمات ہیں اس تے عمل بھی تھی ونجے, آقا دی سنت تے بھی عمل تھی ونجے. اور چونکہ حالات دی مناسبت دے نال محرم دا مہینہ ہے اور واقعہ کربلا یہ ایک بڑا ہی طویل اور بڑا اہم موضوع ہے, اور جس وقت اس موضوع تے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس موضوع دے تحت 4 مختلف قسم دے پہلو ہور پیدا ہوندے ہیں. ایک پہلو ہے کہ عظمت کربلا کیا ہے. ایک پہلو ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر یہ پیش کیتا ویندا کہ فلسفہ کربلا کیا ہے, یہ کربلا دا مقصد کیا ہے. اور ایک پہلو دے اندر اس کربلا دے اوپر جو اعتراضات اٹھائے ویندے ہیں انہاں دے جوابات کیا ہیں. لیکن چونکہ وقت مختصر ہے تمام تر پہلوؤں دے اوپر اکٹھے گفتگو کرنا ایک کتاب دے اندر ممکن نہیں ہے. اپنی اس وقت کے اندر جو گزارشات میں پیش کر چکا میں ضرور آپ احباب دی سماعتاں دی نظر کرے سا. آپ احباب نے اپنی توجہ میری طرف رکھنی ہے. چند ایک معروضات ہیں جو آپ احباب دی خدمت وچ میں پیش کرنی ہیں. قرآن دی جس آئے بینات جو میں تلاوت کیتا ہے اس دے اندر اللہ مومناں نو حکم دیں گے پہ ہیں کہ جس وقت کوئی مشکل آ ونجے, کوئی پریشانی آ ونجے, 2 کم تساں کرنے ہیں. مولا او کیا کم ہے؟ اللہ فرمیندے پہ ہیں کہ 2 کم تساں کرنے ہیں. ایک صبر نہیں چھوڑنا, دوسرا نماز نہیں چھوڑنی. یہ مومناں نو اللہ حکم عطا کر دے پہ ہیں کہ جس وقت جس لمحے کوئی مشکل آ کھڑے, کوئی پریشانی آ ونجے, تساں 2 کم کرنے ہیں. باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ اللہ فرمیندے پہ ہیں پہلا کم کہ تساں صبر اس کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے, اور دوسرا کم کیا ہے کہ تساں نماز کی طرف اپنا رجوع کرنا ہے. اور آج دے دور دے اندر اگر تساں نگاہ دوڑاؤ جس وقت کسی بندے دے گھر دے اندر کوئی پریشانی آندی ہے, کوئی مشکل آندی ہے, بالخصوص کوئی بچہ بیمار ہوندا ہے, گھر دے اندر کسی کی طبیعت خراب ہوندی ہے, سارے دماغ دے اندر جو پہلا خیال ہے وہ ڈاکٹر دا آندا ہے. جبکہ اللہ قرآن دے اندر فرمیندے پہ ہیں کہ مومن دی شان ہے کہ جس وقت اس دی زندگی دے اندر کسے لمحے کوئی پریشانی والا لمحہ آندا ہے, کوئی مشکل آندی ہے, تو اس دے دل دے اندر پہلا خیال اپنے رب دا آندا ہے. سبحان اللہ. اور اس آئے بینہ دے ذریعے اللہ یہ فرمیندے پہ ہیں کہ جس وقت گھر دے اندر پریشانی آوے, تمام لوگ جو ڈاکٹر دی طرف بھجتے ہیں, کوئی گھر دا ایک بندہ ہوئے جو وضو کر کے مصلی تے لگا ہوئے, کوئی ایک بندہ ایسا ہوئے جس کا رخ مسجد دی طرف ہوئے. اللہ دی عظمت دی قسم ہے کہ جس وقت وہ شخص مصلی تے کھڑا تھی سی, ڈاکٹر دے آمن تو پہلو اللہ دی مدد پہلے آ رہی سی. لیکن اس دے واسطے شرط کیا ہے کہ انسان دے اندر توکل ہونا چاہیے, انسان صاحب یقین ہونا چاہیے. اور اگر بندہ ایڈو کم کرتا ہے مشکل حالت دے اندر, صبر بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے, تو اس دا اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ اس کو اجر کیا عطا فرمیندن؟ اللہ فرمیندن کہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرمیندن کہ جس وقت میرے بندے نے اس مشکل صورتحال دے اندر صبر دا دامن پکڑ کے رکھا, نماز دی طرف رجوع رکھا, میں رب اس کو اپنی سنگت عطا کرسا, میں اپنی مائیت عطا کرسا. یہ رب دا وعدہ ہے قرآن دے اندر اللہ فرمیندے پہ ہے. آج دے دور دے اندر تسا دیکھو ایون حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیندیاں ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا معمول ہا
کہ جس وقت کوئی پریشانی ہوئے ہا کوئی مشکل پیش آونے ہا آپ فوراً تو پہلے وضو فرمیندے ہیں فوراً تو پہلے آپ مصلی امامت لگے ہن ویندے مسجد کی طرف آپ رجوع کریندے ہیں یا آپ مسجد کی طرف تشریف گھن ویندے ہیں جس وقت کی کوئی پریشانی آوے ہا یہ آقا دا معمول ہا کہ آقا مصلی کی طرف چلے ویندے ہیں یا مسجد کی طرف چلے ویندے ہیں. آج